مسکرا کر رن میں علی اصغر نے یہ کر دیا ثابت۔ مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں، لیکن حضور کے سنہانوں کو بڑی سمجھ آتی ہے۔ مسکرا کر یہ رن میں علی اصغر نے کر دیا ثابت، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا۔ اور اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے۔ اسامہ بھائی نے حضرت سیدنا عباس علمدار وفا کا ذکر کیا، تو میں اس پہ بھی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پیاس کا معیار گرے۔ اور مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں، مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں، جنگ بھی جیت لی ہاتھ میں تلوار نہیں، جنگ بھی جیت لی ہاتھ میں تلوار نہیں۔ حضرت ذوالفقار فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون سے تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون سے تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، دیں گے کوفے میں خبر باغ کے جانے والے، باغو باغو یہاں شبیر ہیں آنے والے، دیں گے کوفے میں خبر باغ کے جانے والے، باغو باغو یہاں شبیر ہیں آنے والے، باغو باغو یہاں شبیر ہیں آنے والے، دیں گے کوفے میں خبر باغ کے جانے والے، باغو باغو یہاں شبیر ہیں آنے والے۔ جب شبیر آ جاتے ہیں، مجھے عامر بھائی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، تو میں اس لیے اشارات تھوڑے لمبے پڑھ رہا ہوں۔ دیں گے کوفے میں خبر باغ کے جانے والے، وہ منظر کو دیکھیں جب شبیر آ جائیں گے تو پھر شاعر کہتا ہے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، تو دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پہ 100 بار گرے، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پہ 100 بار گرے، یہ سفر سخت ہے۔ اسامہ بھائی، نعیم قریشی صاحب، رائے نوید رضوی صاحب، سفر سخت تو ہم نے ہمیشہ نیزوں کا سنا ہے، آج ایک نئی بات پیش کر رہا ہوں، یہ سفر سخت ہے نیزوں کے سفر سے، لیکن لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے، یہ سفر سخت ہے نیزوں کے سفر سے، لیکن لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے، لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے۔ اور اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا معیار گرے، اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، چلو نے اٹھایا اور دیکھا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے
پانی کو پیاسا چھوڑ دیا. اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لانا لاشے کو, ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے. عباس نے دریا چھوڑ دیا. اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا معیار گرے, اور اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس بازو کٹ جائیں مگر پھر بھی نہ تلوار گرے. تو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس بازو ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے. جنگ اس طرح سے ہو, زینب نے کہا بچوں سے. بچے کون ہیں؟ محمد ان کا نام ہے. جنگ اس طرح سے ہو, زینب نے کہا بچوں سے. دشت میں گرد اڑے لشکر کفار گرے. دشت میں گرد اڑے لشکر کفار گرے. اور پاؤں اس طرح سے رکابوں میں دبائے رکھنا. پاؤں اس طرح سے رکابوں میں دبائے رکھنا. کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے. کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے. میرے آقا مولا نے کعبے میں بت توڑے تھے. حضور نے فرمایا انا علی, جب کعبہ فتح ہوا, علی تم کہاں ہو؟ فرمایا لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کاندھوں پہ چڑھ کے اور بت توڑنے شروع کر دیا. اچھا, ایک جگہ بت ٹوٹے ہیں وہ مولا علی نے توڑے ہیں. یہاں جو بت ٹوٹ رہے ہیں وہ علی کی بیٹی توڑ رہی ہے. بس یہ آپ کو سمجھانا, توجہ رکھیے گا. اس نے خطبات کے لشکر کو دیا ہے یوں ترتیب. کم از کم یہاں تو کہہ دیں سبحان اللہ. کہتے ہیں بی بی زینب عابد بیمار دونوں ایک ہیں. بی بی زینب عابد بیمار دونوں ایک ہیں. مقصد شاہ کے علم بردار دونوں ایک ہیں. شام کا دربار الٹا باب حیبر کی طرح, ان کا خطبہ اور علی کے وار دونوں ایک ہیں. ان کا خطبہ اور علی کے وار دونوں ایک ہیں. شام کا دربار الٹا باب حیبر کی طرح, ان کا خطبہ اور علی کے وار دونوں ایک ہیں. تو جو رکھے گا پاؤں اس طرح سے رکابوں میں دبائے رکھنا. کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے. اس نے خطبات کے لشکر کو دیا ہے یوں ترتیب. پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے. پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے. شامی محل میں آ کے جو بیٹھے بے محل. اب میری آخری ربائی توجہ رکھیے گا. پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے. خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا, توجہ رکھیے گا. پہلے سرکار گرے بعد میں شامی محل میں آ کے بیٹھے جو بے محل. دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل ہر سمت. صفوں میں یہی شور تھا بلال سمل سمل کرسی نشین. ہاتھ پہ گرتے ہیں منہ کے پھل لفظوں کے گرز. ظالم کا سر پھوڑنے لگے لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے لگے. لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے لگے. لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے. حضرات